إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ التوبہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے مومن مردوں سے اور مومنہ عورتوں سے ایک بہت بڑی نعمت کا وعدہ کیا ہے، اور وہ نعمت ہے اللہ کی رضا اور اس کی خوشی. آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم اسی اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کے متعلق باتیں کریں گے کہ اللہ کی رضا کا کیا مطلب ہے، اس کی خوشی کا کیا مطلب ہے، اور ہم اس کے بندے اس کی خوشی کو، اس کی رضا کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں، ایک مسلمان کی زندگی کے تمام اعمال جو وہ کرتا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی اور خوش ہو جائے. ہم اور آپ یہ جو عبادتیں کرتے ہیں، جو نماز اور دیگر اعمال انجام دیتے ہیں، یہ تمام اعمال کا مقصد یہ ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہم سے خوش ہو. اس لیے کہ اللہ کی رضا یا اللہ کا راضی ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے سورۃ اللیل کے اندر کہا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. کہ کوئی بھی انسان جس کے پاس بہت ساری نعمتیں ہوں، بدلے کے طور پر اس کے عمل، اس کی عبادت کے بدلے میں جو اسے نعمتیں ملتی ہیں، تو بدلے کے طور پر جو بھی نعمت اسے ملتی ہے، ان نعمتوں میں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشی بہت بڑی نعمت ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور یہ بندے اگر ایسے ہی عمل کرتے چلے جائیں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ عنقریب ان کا رب ان سے راضی اور خوش ہو جائے. اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، اللہ کا راضی ہو جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء کرام اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کی دعا آپ دیکھیں، دعا مانگتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اے میرے رب
تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیری نعمتوں پر جو تو نے مجھے دی ہے اور میرے والدین کو دی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق دے کہ جس کے کرنے سے تو راضی اور خوش ہوتا. یعنی ایسے نیک کام کروں اے اللہ کہ جس سے تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے. تو یہ دعائیں مانگا کرتے تھے. اور اللہ کا راضی ہو جانا یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے. ہم اور آپ دعائیں مانگتے کہ اللہ مجھے جنت دے دے. جنت سے بھی بڑی نعمت ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. علماء کہتے ہیں کہ جنت کی جو ظاہری نعمتیں ہیں ان ظاہری نعمتوں سے بھی بڑی دو نعمتیں ہیں جو مادی اور روحانی نعمتیں، جو بظاہر دکھائی نہیں دیں گی، لیکن جنت سے بھی بڑی دو نعمتیں ہیں. ایک اللہ راضی ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ ایک بندے کو اس کے رب کا، اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ کہیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیو. جنتی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، کہ اللہ ہم حاضر ہیں. تو اللہ کہیں گے حل رضیتم، خوش ہو؟ خوش ہو جنت مل گئی؟ تو جنتی کہیں گے اللہ خوش کیوں نہیں ہوں گے، تو نے ہمیں وہ چیز دے دی جو تو نے اپنی مخلوقات میں سے بہت سو کو عطا نہیں کیے. جنت مل گئی، ہم خوش ہیں. تو اللہ کہیں گے اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں تمہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اور دینا چاہتا ہوں. تو جنتی حیران ہوں گے اللہ اب اس کے علاوہ کیا بچتا ہے کہ جنت مل گئی اب اور اس کے علاوہ کیا؟ تو اللہ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، کہ آج کے دن میں تم پر اپنی رضا کا، اپنے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. جنت سے بھی بڑی نعمت ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہمارا رب ہم سے خوش ہو، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اللہ نے کہا سورۃ التوبہ کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں سے، مومنہ عورتوں سے، ایسی جنتوں کا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اور اس ہمیشگی والی جنت میں بہت بہترین بہترین بلڈنگیں اور ٹھکانے اور بنگلے ہوں گے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور جس کو اللہ کی رضا اور خوشی مل جائے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لہٰذا اس کامیابی کو، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہم اور آپ کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا رب ہمیں ہمارے تعلق سے اپنی رضا کا اعلان کر دے. اور اس دنیا کے اندر بندوں کو ملنے والے انعامات میں سے جو سب سے بڑا انعام ہے وہ یہ کہ اللہ اپنے اس بندے کے تعلق سے اپنے راضی ہونے کا اعلان کر دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دین کی خاطر سب کچھ کیا، انہوں نے سب کچھ کیا. اللہ رب العالمین نے انہیں تمغہ دے دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس دنیا کے اندر ہی اللہ نے اپنی رضا کا ان کے تعلق سے اعلان کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس سے بڑی نعمت بندے کو اس کی قربانیوں کے بدلے نہیں دی جا سکتی. یہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام ہے ایک بندے کے لیے کہ دنیاوی اعتبار سے اس کو کچھ ملے نہ ملے، لیکن اللہ رب العزت کا انعام اسے مل جائے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا، اس سے خوش ہو گیا. اور کمال کی بات صرف یہ نہیں تھی کہ اللہ نے اپنے راضی ہونے کا اعلان کیا، کمال کی بات اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے کہا وَرَضُوا عَنْهُ، یہ بھی اس سے راضی ہے. اللہ اپنے بارے میں کہہ دیتا تو کافی تھا، لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ جوڑا وَرَضُوا عَنْهُ، کہ ان کے دل میں کسی طرح کا کوئی کھوٹ نہیں ہے، میل کچیل نہیں ہے، یہ بھی اپنے رب سے راضی اور اپنے رب سے خوش ہے. تو یہ بہت بڑا انعام ہے. بندوں کو ملنے والے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے تعلق سے اپنے راضی ہونے کا، اپنی خوشی کا، اپنی رضا کا اعلان کر دے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کون سے کام کریں
کہ جن سے ہمارا رب ہم سے خوش ہوتا ہو، ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا ہم سے مل جائے، جو جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلا کام، 5 کام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا کام، اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو اللہ ہمیں دیتا ہے رزق کی شکل میں، روزی کی شکل میں، نعمتوں کی شکل میں، جو کچھ بھی، ہم اللہ کی ان نعمتوں پر، اللہ کے ان فیصلوں پر اس کا شکر ادا کیا کریں۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ ہم نے یہی سنا نا کہ شکر ادا کریں گے تو اللہ مزید دے گا۔ یہاں اللہ کیا کہتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہارا رب تم سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ اور شکر یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے بدلے اللہ کی رضا مل رہی ہے، کہ اللہ نے شکر کو عبادت سے جوڑ کر بیان کیا۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہا ایمان والو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اسی کی عبادت کرنے والے۔ یعنی اگر آپ اپنی عبادت میں سچے ہیں تو گویا کہ آپ کے اندر اللہ کی نعمتوں پر شکر بھی شامل ہوگا۔ ہماری عبادت سچی کب مانی جائے گی؟ جب ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر بھی ادا کرتے ہو۔ یہ اللہ نے جوڑ کر بتایا شکر کو عبادت کے ساتھ، واشکروا للہ، شکر ادا کرتے رہو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی معنوں میں تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اسی لیے کہا نا کہ مطلب آپ کی عبادت سے جوڑ کر اللہ نے شکر کو دکھایا، اور جب شکر آپ کی زندگی میں آ گیا تو کیا کہا اللہ؟ یرضہ لکم، تمہارا رب تم سے خوش ہو جائے گا۔ لیکن شکر گزار بندہ بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ہمارے بندوں میں بہت ہی کم شکر ادا کرنے والے۔ ہم اپنی زندگیاں دیکھ لیں، کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، کیا اس کے مقابلے میں 10% بھی ہمارے اندر شکر ہے اللہ کا؟ جتنی نعمتیں ہیں ہماری سے، بلکہ اس کے بدلے شکوے شکایتیں زیادہ ہیں کہ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کیا ملا، اس کے بدلے شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کریں گے اللہ مزید دے گا، اور اس سے بڑھ کر انعام یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ لیکن ہماری زندگیوں میں شکر نہیں ہے، اس لیے کہ شکر گزار بندہ بننا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور اسی چیز کو ابلیس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اللہ میں ایسے حربے اپناؤں گا کہ تو اپنے اکثر بندوں کو ناشکرا پائے گا، ایسے پائے گا کہ وہ تیرا شکر ادا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ آج ہماری زندگیوں میں شکر نہیں ہے، اور جب شکر نہیں ہے تو اللہ کا راضی ہونا بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اگر رب کو راضی کرنا ہے، رب کو خوش کرنا ہے، تو وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں پر راضی رہیں، اس کے فیصلوں پر راضی رہیں، جو کچھ بھی وہ آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں کر رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، ہر صورت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ ایک دن ایسا آئے گا یرضہ لکم کہ آپ کا رب آپ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ یہ پہلا کام۔ دوسرا کام کہ جو ہمارے سلف گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے، چاہے وہ صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو یا ائمہ ہو، ان کے منہج کی اتباع کرنا، منمانی زندگی نہیں گزارنا ہے، جو سمجھ میں آ رہا وہ نہیں کرنا ہے، بلکہ صحابہ کا فہم کیا تھا، صحابہ نے کیا کیا، صحابہ کا منہج کیا تھا، صحابہ نے کون سا راستہ اختیار کیا، صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سمجھا وہی ہمیں سمجھنا ہے، جو انہوں نے کیا وہی ہم کو کرنا ہے۔ اللہ نے کہا سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان،
صحابہ کے بارے میں تو اعلان ہے، سب کو پتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ ہم اگر یہ چاہتے نا کہ ہمارا رب ہم سے بھی راضی ہو جائے تو آپ کے لیے بھی اعلان ہے۔ اللہ نے کہا سابقین اولین، بالکل جو شروع میں مسلمان ہوئے، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، یہ صحابہ، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ بھی احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے، ان کو فالو کرنے والے، کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے راضی اور خوش ہو جائے تو آپ کو مجھے کیا کرنا ہوگا کہ ہم صحابہ کے منہج کی اتباع کریں، سلف صالحین کا جو راستہ تھا اس کو اختیار کریں، جن کے بارے میں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ جاری کیا، ہم ان کے راستے کی اتباع کریں جس راستے پر وہ چلے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر جیسے تم ایمان لائے ہو ایسے یہ ایمان لائے ہیں تو ہدایت والے بن جائیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا کہ جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ دے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، وہ جدھر جانا چاہے گا ہم ادھر لے کر چلے جائیں گے، وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت بری جگہ۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ سلف صالحین کے راستے کی منہج کی اتباع کریں، بطور خاص صحابہ جو ہیں، آپ کو اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ آپ کا رب آپ سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے یہ چھوڑ دیا، منمانی زندگی گزاری، جب چاہا نماز پڑھا، جب چاہا چھوڑ دیا، جیسے چاہا کاروبار کیا، جیسے چاہا معاملات کیا، جیسے چاہا اپنے دیگر کام انجام دیے، کوئی صحابہ کا منہج نہیں، کوئی نبی کی اتباع نہیں، کوئی قرآن اور حدیث نہیں، منمانی زندگی گزار رہے ہیں، تو یاد رکھیں آپ جدھر جانا چاہیں گے آپ کا رب ادھر لے کر چلا جائے گا۔ لیکن اللہ کہتے وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور صحابہ کا منہج اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے، اور جہنم بہت بری جگہ۔ ہم اور آپ اس بات کو ہمیں ہمیشہ دماغ میں رکھنا چاہیے۔ یہ تو عام بات ہے، کامن بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ زندگی جو ملی ہے اس میں کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں، جیسے ہر فیلڈ کے ہر میدان کے اصول ہوتے ہیں۔ آپ کی یہ زندگی امانت ہے آپ کے رب کی، لہٰذا یہ زندگی ہمیں اور آپ کو اسی کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے۔ اس نے جو کہا وہ کرنا ہے، جو نہیں کہا وہ نہیں کرنا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ صحابہ کرام کے منہج کی اتباع کرے، اس میں بھی فائدہ ہمارا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام اور بہت اہم کام کہ والدین کی خدمت کر کے، ان کے حقوق کو ادا کر کے ان کو راضی اور خوش رکھنا، اگر وہ زندہ ہیں تب بھی، اگر ان کا انتقال ہو چکا ہے تب بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ زندہ ہے ماں باپ تو سمجھ میں آتا ہے کہ خدمت کریں گے، حقوق ادا کریں گے، لیکن ماں باپ زندہ نہیں ہے تو کیسے ان کے حقوق ادا کریں گے، ان کی خدمت کریں گے؟ دیکھو، ان کے لیے آپ کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر سکتے ہیں، ان کے لیے آپ دعائیں کر سکتے ہیں، جو راستہ انہوں نے اختیار کیا، جیسی آپ کی بہترین تربیت کی اسی پر آپ باقی رہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان سے ملنے جلنے والے تھے، ان کے خاندان کے لوگ تھے، آپ ان سے جوڑ باقی رکھیں، ان کو یاد رکھیں۔ حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ اپنے والدین کے دوستوں کا خیال رکھا کرو، ان کے جو دوست تھے چاہے باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے، ان کا خیال رکھا کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ تو اگر ماں باپ زندہ ہیں تب بھی ان کی خدمت کر کے، ان کے حقوق ادا کر کے ہم انہیں خوش کر سکتے ہیں، اور اگر ان کا انتقال ہو چکا ہے تب بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے حقوق کو ادا کرتے رہے۔ ان کو تو نہیں پتا چل رہا ہے لیکن رب کو سب معلوم ہے، اور ہماری دعاؤں کی وجہ سے، ہمارے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے، جو انہوں نے ہماری اچھی تربیت کی تھی، ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو خوش کرنا یہ اتنا بڑا جو ہے آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم چیز ہے کہ اللہ آپ کا جو رب ہے وہ آپ سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالدین، رب کی رضا
رب کی خوشی، رب کو راضی کرنا، یہ والدین کو راضی کرنے میں ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں، خوش رکھیں، جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کرتے رہیں، آپ کا رب آپ سے خوش ہوگا۔ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ماں باپ کی کیا اہمیت ہے، والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اللہ نے اف تک کہنے سے بنا کے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پیار، محبت، شفقت، انسیت کے ساتھ بات کرنا ہے، اور یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب تو میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا، میری پرورش کی تھی۔ یہ طریقہ ہے ماں باپ کے ساتھ سلوک کا، ماں باپ کی خدمت کرنے کا، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا۔ اگر یہ ہم نے یاد رکھا، اگر یہ ہم کرتے رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ خوش ہوں گے، ماں باپ خوش ہوں گے، آپ کا رب آپ سے خوش ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے یہ سب نہیں کیا، ماں باپ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کیے، ماں باپ کے حقوق نہیں ادا کیے، ماں باپ کی خدمت نہیں کی، ماں باپ ناراض ہوں گے، اور ماں باپ ناراض ہو گئے تو آپ کا رب بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اور رب ناراض کیوں نہ ہو، قرآن مجید کے اندر کتنے مقامات پر اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کتنے مقامات پر اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تو راضی ہو گیا، اس کی عبادت آپ نے کی، اس کا بدلہ آپ کو ملے گا، لیکن رب کے بعد اب ماں باپ کا خیال کریں، آپ ماں باپ کا خیال رکھیں گے تو جو آپ کا رب ہے، جس کی عبادت ابھی آپ نے کی ہے، وہ رب والدین کو راضی اور خوش رکھنے کی وجہ سے آپ سے راضی اور خوش ہو جائے گا، جو جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، یعنی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی آپ کو مل جائے گی۔ لیکن آج ہم دیکھیں ماں باپ کا خیال نہیں ہے، زندہ ہے تب بھی، انتقال ہو چکا ہے تب بھی، زندگی میں تو کچھ خیال کر لیتے لیکن انتقال ہو گیا، کبھی یاد آئی ورنہ دعائیں کہاں کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ ماں باپ کے لیے آپ نے آخری بار کب دعا کیا تھا، آخری بار ماں باپ کے لیے آپ نے دعائیں کب کی تھی۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں جانتا ہے، سمجھتا، کرتے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ وہ مر گئے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، دنیا کی زندگی ان کی ختم ہو چکی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے ان کا رشتہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ فیملی کے تمام لوگ اگر جنت میں جائیں گے تو جنت میں بھی ساتھ رہیں گے، وہاں بھی وہ آپ کے ماں باپ، وہاں بھی یہ رشتہ باقی رہے گا۔ لہٰذا اگر انتقال ہو چکا ہے تب تو بطور خاص وہ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں، اس لیے کہ ان کے اعمال کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اور ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے تو ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہوگا، اس لیے کہ والدین کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ تیسرا کام۔ چوتھا کام اور بہت اہم کام، اور وہ یہ کہ زندگی میں آنے والی پریشانیاں، مشکلات، تکلیفیں ہماری زندگی کو جھجوڑ کر رکھ دیتی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اونچائی سے سیدھا نیچے چلا آتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس بینک بیلنس بہت تھا لیکن ایک بینک زیرو جیسا ہو جاتا ہے، حالات عجیب سے موڑ پر چلے آتے ہیں، اور زندگی کچھ ایسی لگنے لگتی ہے کہ نہیں بس اب ختم، سب اپنے آپ کو مار لیا جائے، اپنے ساتھ کچھ غلط کر لیا جائے، یا رب سے شکوے شکایتیں کہ اے رب، اے اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، اس طرح کے معاملات۔ اللہ نے کہا جب آپ کی زندگی آپ کو پریشانی والی لگنے لگے، آپ کی زندگی میں مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تو ایسے موقع پر میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور مثال دوں یہیں پر، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی، بڑے بہترین صحابی ہیں، فرشتے ان کو سلام کیا کرتے تھے، فرشتے، صحیح مسلم کی حدیث، فرشتے ان کو سلام کیا کرتے تھے، لیکن 30 سال تک ایک ہی بیماری میں بستر پر پڑے رہے،
30 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال دیتے نا ایک بیماری میں 18 سال، وہ تو نبی تھے، یہ صحابی ہے 30 سال ایک بیماری میں، لیکن زبان پر کبھی شکوہ تک نہیں آیا کہ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، بستر پر پڑے رہے، اللہ رب العزت کے نزدیک اتنے معزز ہیں کہ فرشتے آ کر ان کو سلام کرتے۔ یہی وہ صحابی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، لیکن اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں۔ کیا 30 سال تک کبھی زبان پر شکوہ اور شکایت لے کر نہیں آئے، صبر کا دامن تھامے رکھا، صبر کرتے رہے کرتے رہے۔ آپ کی نزدیک آپ کی زندگی اگر آپ کو ایسی لگتی ہے تو آپ خوش ہو جائیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث فرماتے ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے، کسی قوم والوں سے، کسی گھر والوں سے محبت کرتا ہے تو ان کو کسی پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا لگتا ہے نا کہ ارے اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کچھ غلط کیا ہوگا اس نے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، ارے کچھ برا کیا ہوگا تبھی اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ غلط بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے، کسی گھر والوں سے محبت کرتا ہے تو ان کو کسی مشکل میں، پریشانی میں ڈال دیتا ہے بطور آزمائش اور امتحان کے۔ اب اس صورت میں اس کا امتحان ہے کہ وہ صبر کرتا ہے کہ بے صبرا ہو جاتا ہے۔ فمن رضی، اس حالت میں جو رب کے فیصلے پر خوش ہوا یعنی راضی رہا، فلہ الرضا، تو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے۔ اور جو ایسی صورت میں واویلا کرنے لگا، جو رب کے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، فلہ السخط، تو اللہ بھی ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی ہے، رب نے دی ہے، اس نے وعدہ کیا ہے، بلکہ آپ کو آپ کے تعلق سے یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ زندگی ہے، مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی، کبھی کوئی مقصد ہوگا، کبھی کوئی مقصد ہوگا، کبھی کوئی مقصد ہوگا، کبھی امتحان لینے کے لیے، کبھی آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، کبھی دنیا ہی میں آپ کی کسی غلطی کی سزا دینے کے لیے، مقصد الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن ہر صورت میں آپ کا کام کیا ہے؟ صبر، صبر، صبر۔ اور اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ اللہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ نے اپنے ساتھ ہونے کا اعلان کر دیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس سے بھی بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اگر رب کے فیصلے پر آپ خوش ہیں، جو بھی آپ کے ساتھ مشکل آئی ہے، اگر آپ راضی ہیں کہ اللہ کا فیصلہ، میں راضی ہوں، کسی نے نہیں کیا میرے ساتھ، کسی بندے کی طاقت نہیں، کسی انسان کی طاقت نہیں، کسی طاقتور انسان کے بس کی نہیں ہے کہ مجھے کسی مشکل میں ڈال دے، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی مشکل میں کسی کو نہیں ڈال سکتا ہے، اور اگر اللہ دور نہ کرنا چاہے تو کوئی دور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اگر رب کے اس فیصلے پر ہم راضی ہیں تو اللہ کی رضا، خوشی ملے گی ہمیں بدلے میں، اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، اور اگر ہم نے ناراضگی کا اظہار کیا تو ہمارا رب بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ آخری بات اس حوالے سے، اور وہ یہ کہ پاکی، صفائی ستھرائی کا خیال رکھا کریں اور مسواک کا استعمال کریں۔ ہمارے یہاں دیکھیں پاکی، صفائی ستھرائی کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ان کو مسئلہ ہے، جب بھی کہا جائے نماز پڑھنے چلو کہتے ناپاک ہوں۔ کیا کیا ایسا بھائی؟ مطلب یہ آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا وضو کی نہیں رہا کرتے تھے، آپ ہمیشہ جب بھی وضو کے ساتھ، طہارت کے ساتھ ہمیشہ رہنا۔ اور ہمارے یہاں بعض نوجوان تو بڑی والی طہارت بھی ان کے یہاں نہیں ہوتی، بغیر غسل کے بھی رہ جاتے ہیں، وہ کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں کہ ان کو غسل کرنے کی ضرورت ہے پھر بھی غسل نہیں کر رہے ہیں۔ سوچیں اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ نے کہا واللہ یحب المطہرین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 108، اللہ طہارت یعنی پاکی، صفائی ستھرائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ پاک رہیں، صاف رہیں، خوبصورت لگے، یہ اللہ چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر رکھے، پاک صاف بنا کر رکھے، اور اسی میں بطور خاص مسواک کا استعمال کرے۔ اب اس دور کے حساب سے برش بھی اسی کے اندر آ جائے گا، لیکن یہ کہ مسواک کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک کا استعمال کرنا یہ منہ کی صفائی اور ستھرائی کا ذریعہ ہے،
اور رب کو خوش کرنے کا سبب ہے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیں 24 گھنٹے میں ایک بار لوگ برش کرتے ہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مشکل میں پڑ جائے گی تو ہر وضو کے وقت انہیں حکم دیتا کہ یہ مسواک کیا کریں، لیکن ہم 24 گھنٹے میں صرف ایک بار، وہ بھی صبح کو اٹھے تب، ورنہ وہ بھی نہیں کرے ہم۔ یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں بعض لوگوں کے منہ سے بدبو آتی ہے، یہ ساری چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ ہمارا منہ تو پاک صاف رہے گا، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے دیکھیں کچھ بھی کھاتے بھی رہتے ہیں، برش بھی نہیں کرتے ہیں، تو منہ کے دانت خراب ہو رہے ہیں، منہ خراب ہو رہے ہیں، زبان خراب ہو، یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بہت ساری بیماریاں منہ کے اندر جو آپ بہتر جانتے ہیں کتنی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس لیے کہ ہم برش یا اسی طریقے سے بطور خاص مسواک کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ دو فائدہ ہے اس کا، یہ کہ آپ کا منہ بھی پاک صاف رہے گا، بدبو بھی نہیں آئے گی، اور اندر پاکی صفائی، اسی زبان سے اسی منہ سے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہوگا، آپ کا رب خوش ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے جو سب سے آخری کام کیا وہ آپ نے مسواک کیا۔ آخری کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مسواک کیا ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا سر میری گود میں تھا کہ اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن کمرے میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ آپ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں، میں نے عبد الرحمن سے مانگا اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، لیکن وہ سخت تھی، میں نے نرم کر کے دیا، آپ نے اپنے منہ میں رکھ کر کے اس کو مسواک کیا۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر سب سے آخری کام کیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو آپ نے زندگی بھر، پوری زندگی جو آپ اس کو انجام دیتے رہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اسے استعمال کریں، اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں، یا منہ کی پاکی صفائی ستھرائی کا جو بھی ذریعہ ہے اس کو ہم اختیار کریں، وہ سورس اپنائیں، تاکہ ہمارے منہ کی گندگی بھی ختم ہو، بہت ساری بیماریوں سے بھی ہم بچ سکیں، اور اس سے بڑا فائدہ یہ کہ ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ تو یہ 5 چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ 5 بڑی اور بنیادی چیزیں ہیں، اگر ان کو ہم اختیار کرتے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا، ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا۔ نمبر 1 اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔ نمبر 2 صحابہ کرام کے منہج کی اتباع کریں۔ نمبر 3 ماں باپ کے حقوق ادا کریں، ان کی خدمت کریں۔ نمبر 4 کی زندگی میں آنے والی مشکلات پر صبر کرتے رہیں۔ اور نمبر 5 پاکی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھیں، اور بطور خاص منہ کی پاکی صفائی ستھرائی، اس کے لیے چاہے آپ برش استعمال کریں یا بہتر تو یہ ہے کہ آپ مسواک کا استعمال کریں۔ یہ 5 چیزیں تھیں جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کو بتائی گئی۔ ہم اور آپ کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم کام وہ کریں، اعمال وہ کریں کہ جن سے ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں شامل اور داخل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے درمیان بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو کسی بھی طرح کی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔